اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محمد کی قبر، یہ اس کی بیٹی کی قبر۔ آپ اس کو قبر پرستی کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں قبروں کو مٹا دینا گویا انسانیت سے دوری کی دلیل تھی، اور ہر سال یہی بار بار دہرایا جاتا ہے، اس واسطے نہیں کہ کوئی اس سے واقف و آگاہ ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہارے بچے، تمہارے دوست، تمہارے سننے والے یہ تو سمجھ لیں کہ ہے کیا 8ویں شوال، جس کو ظلم کہتے ہو وہ ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام رباب کو اس کا یقین تھا کہ میرا بچہ دفن ہو گیا، گفتگو کے نہج کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑا یقین تھا، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے دفن ہوا بچہ۔ باپ نے بیٹے کو دفن کیا ہے، کیا گزری ہوگی قلب رباب پر جب کربلا سے کوفے جاتے ہوئے اپنے ناقے پر بیٹھ کر اس ماں نے بیٹے کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا۔ اس کو دنیا کہتی ہے ظلم، ظلم۔ اور یہ واقعہ کب کا تھا؟ 61 ہجری کا محرم کی 10ویں کی شام، اور اس واقعے سے 50 برس پہلے کیا ہوا تھا؟ کیا دشمنوں کا دستور ہی یہ ہو گیا تھا کہ آل محمد کی قبروں کو کھود ڈالو، یا دفن ہونے نہ دو، یا دفن ہو جائیں تو قبروں کو کھودو؟ کیا یہی طریقہ تھا؟ 50 برس پہلے زہرا کو دفن کر کے آئے، اور ایک مرتبہ غلاموں نے کہا مولا جنت البقیع کے قبرستان میں جو قبریں آپ نے بنا دی اس کو مدینے والے ہاتھوں میں کدال لیے ہوئے زمین کی نرمی کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں زمین میں قبر کھود کے زمین سے نکال کے لاش کو نماز پڑھیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین ذوالفقار کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جس سے زمین پر خط پڑ رہا تھا، ابا کو کاندھے پر اس طرح سے آپ نے ڈال لیا تھا کہ ابا کا ایک گوشہ کاندھے پر تھا اور کچھ حصہ زمین پر تھا۔ غصے کے عالم میں جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچے اور کہا سنو، گھر جلا میں نے صبر کیا، درد کے عالم میں زہرا تڑپی میں نے صبر کیا، اور اب یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے زہرا کی قبر کو کھودنے کی کوشش کی تو مدینے کی گلیوں میں لہو کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ لوگ سمجھ گئے، دنیا سمجھ گئی کہ فاتح خیبر کو جلال آیا، دنیا سمجھ گئی کہ علی بن ابی طالب کو جلال آیا، ابو طالب کے لال کو جلال آیا۔ سب لوگ معافی مانگ کے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ آؤ نا مولا، اب آؤ، اب دیکھو نا مولا۔ بس مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کرنا ہے، دلوں میں اس داغ کو لیے رہو،
بچوں کو انہی کی محبت پر تربیت کرتے رہو. زہرا کا غم فراواں ہے، زہرا کا داغ قیامت تک رہے گا قلب مومن پر. حفاظت کرو اس غم کی. اسی طرح سے ہر سال 8ویں شوال کی تاریخ آتی رہے گی اور اسی طرح سے ہم اعلان غم کرتے رہیں گے. سنو سنو مظلوم، اگر اجتماعی طور پر قوم کو یہ احساس ہو کہ وہ صابر ہے تو اس میں نظم بھی ہو، ضبط بھی ہو، سکون بھی ہو اور وقار بھی ہو، اور دنیا یہ جان لے کہ یہ وہ ہیں کہ جعفر ابن محمد نے جن کی تربیت کی ہے، جعفر ابن محمد نے جن کی تربیت کی ہے. اکیلی قبر نہیں ہے زہرا کی، حسن ابن علی بھی ہیں، امام زین العابدین بھی ہیں، امام محمد باقر بھی ہیں، امام جعفر صادق بھی ہے. ارے کوئی ان سے پوچھے کہ جس امام کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام زنجیروں میں اسیر کر کے لے گئے، کیا اس کے لیے بھی اس کی ضرورت تھی کہ اس کی قبر کھود دی جائے؟ جس حسن کو زہر کا جام دیا، کیا اس کے لیے ضرورت تھی؟ جس باقر اور جس صادق کو زہر دے کے شہید کیا، کیا اس کے لیے ضرورت تھی کہ نشان قبر نہ رہے؟ بس اور کچھ نہیں. فرزند رسول امام منتظر نزا کی ہچکی میں پوشیدہ ابھی تک راز ہے، آنے والے جلد ہے، یہ آخری ہے.